ایک قوم کا اغوا، ایوب خان کا عروج اور وی این جناح کی موت۔ پاکستان کا المیہ یہ نہیں کہ وہاں جمہوریت نہ چل سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جمہوریت کا گلا بڑی منصوبہ بندی سے اس افسر نے گھونٹا جسے قائد اعظم خود نوکری سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ ان حقائق کی کہانی ہے کہ کیسے ایک شخص جسے جناح نے نائل قرار دیا تھا ملک کا ڈکٹیٹر بن گیا اور پاکستان کی بنیادیں ہلا دی۔ نمبر 1، جنگ کشمیر میدان سے دوری 1947-48۔ 1947-48 کی کشمیر جنگ پاکستان کی بقا کی لڑائی تھی، لیکن اسی دوران فوج کے اندرونی حالات خراب ہو چکے تھے۔ انگریز جنرل کی غداری، جب قائد اعظم نے کشمیر میں فوج بھیجنے کا حکم دیا تو برطانوی جنرل ڈیکلس گریسی نے انکار کر دیا۔ اس وقت فوج کی کمان اصل میں لندن کے ہاتھ میں تھی۔ میدان جنگ سے فرار، جس وقت قائد اعظم کشمیر بچانے کی فکر میں تھے، ایوب خان وہاں سے ہزاروں میل دور مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سرحدوں پر لڑنے کے بجائے اقتدار حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جو بعد میں خود کو فیلڈ مارشل کرواتا رہا، وہ ملک کی سب سے اہم جنگ میں کہیں نظر نہیں آیا جب دوسرے افسر جانے دے رہے تھے۔ ایوب خان ڈھاکہ میں اپنی الگ سیاست چمکانے میں مصروف تھے۔ نمبر 2، ڈھاکہ کا واقعہ۔ جناح کا بڑا فیصلہ 1948 مارچ 1948 میں جب قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے ایوب خان کو سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ایوب خان صوبے کے سیاسی معاملات میں ٹانگ اڑا رہا تھا اور سول افسران کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا۔ قائد اعظم قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ایوب اقتدار کی ہوس کو پہچان لیا اور صاف کہہ دیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد نے ایوب کو کمان سے ہٹا کر راولپنڈی میں ایک ڈیسک جاب دفتر کا کام کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے ایوب کی فائل پر تاریخی الفاظ لکھے، یہ شخص سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے اور اونچے عہدے کے لیے نااہل ہے۔ قائد نے ایوب کی بغاوت سے 10 سال پہلے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ نمبر 3، راولپنڈی سازش اور غلط فیصلہ۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت گرانے کی کوشش کی۔ فوج میں احساس پیدا ہو رہا تھا کہ سویلین حکومت نے کشمیر کے معاملے پر دھوکہ دیا ہے۔ 1949 میں جب حکومت نے کشمیر میں جنگ بندی کی تو فوجی افسر ناراض ہو گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ کشمیر فتح کر سکتے تھے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف تھا کہ ان کے پاس پیسے اور اسلحہ ختم ہو رہا تھا۔ لیاقت علی خان کا ڈر۔ قائد اعظم لیاقت علی خان کو ڈر تھا کہ اکبر خان جیسے بہادر جرنیل اس کی حکومت ختم کر دیں گے، اس لیے اس نے کسی ایسے بندے کو ڈھونڈنا شروع کیا جو محفوظ ہو اور اس کا وفادار رہے۔ قائد کی وارننگ کو نظر انداز کرنا۔ لیاقت علی خان نے اسی ایوب خان کو چنا جسے جناح نے بلیک لسٹ کیا تھا۔ انہوں نے 9 سینئر افسروں کو چھوڑ کر ایوب خان کو پہلا مقامی آرمی چیف بنا دیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ایوب ان کے قابو میں رہے گا، لیکن ایوب ان کا آقا بن گیا۔ نمبر 4، فیلڈ مارشل کا دکھاوا۔ قائد اعظم کو لیاقت علی خان کے بعد ایوب خان نے پوری ریاست پر قبضہ کر لیا۔ 1954 تک ایوب خان آرمی چیف بھی تھے اور وزیر دفاع بھی۔ اب طاقت اور قانون دونوں ان کے ہاتھ میں تھے۔ 1959 میں انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یودا کسی جنگ کی جیت پر نہیں ملا تھا، بلکہ یہ صرف عوام اور قانون پر اپنی داغ بٹھانے کا ایک طریقہ تھا۔ وفاداری کا یہ کھیل کیوں ناکام ہوا؟ ایوب خان نے قانون کی حکمرانی کو ختم کر کے بوٹ کی حکمرانی، فوجی طاقت قائم کر دی۔ لیاقت علی خان نے اپنی پسند کا جرنیل لانے کی جو روایت شروع کی وہ ملک کو بہت مہنگی پڑی۔ اس کے بعد جس وزیر اعظم نے بھی اپنی مرضی کا چیف لگانا چاہا، اسی چیف نے اسے اقتدار سے باہر کر دیا۔ جناح نے 1948 میں ہی خطرہ بھانپ لیا تھا، لیکن بعد کے لیڈروں نے سیاسی فائدے کے لیے جناح کی بات نہ مانی اور 25 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جب کوئی سپاہی سرحد پر لڑنے کے بجائے سیاست کے میدان میں اترتا ہے تو وہ ملک کا محافظ نہیں بلکہ غاصب قبضہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایوب خان نے پاکستان کو ترقی نہیں دی بلکہ اس کا راستہ بھٹکا دیا اور یہ طے کر دیا کہ پاکستان میں عوام کی نہیں بلکہ طاقتور کی مرضی چلے گی۔